ویڈیو کو لائک کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حضور غوث العظم دستگیر، جو کرامتیں آپ کی ہیں وہ کرامتیں کسی ولی کی نہیں ہیں۔ ابن تیمیہ خود لکھتا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے غوث پاک کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے اور لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایسی کرامتیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ ایک بستی میں گئے، دیکھا کہ ہوٹل ہے، ہوٹل پر ابلے ہوئے انڈے بک رہے ہیں، ہوٹل پر ابلے ہوئے انڈے بک رہے ہیں۔ غوث پاک بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سوچا کہ اگر یہ انڈے ابلے ہوئے نہیں ہوتے تو اس سے چوزے کتنے خوبصورت نکلتے ہیں، جب انڈے اتنے خوبصورت ہیں تو چوزے کتنے خوبصورت نکلیں گے۔ مرغی کے بچے، چوزا اس کو کہتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے۔ تو بس اتنا کہنا تھا کہ ابلے ہوئے انڈوں سے چوزے نکلنے لگے۔ یہ غوث العظم دستگیر کی شان ہے، میرے غوث کا مقام ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ دریا پر گئے، دیکھا دریا کی سیر کر رہے ہیں، ایک بڑھیا جو وہ مٹکی لے کر کے آئی اور اپنی ٹھلیا رکھ کر کے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی کا غم نہیں دیکھ سکتے۔ تو غوث پاک نے خادم سے کہا، اس سے پوچھ وہ کیوں روتی ہے، رونا اس کا کیوں ہے، اسی لیے ولیوں کے یہاں جا کے رویا کرو۔ ان لوگوں کو رونا دیکھا نہیں جاتا، جتنا گڑ گڑاؤ گے نا روتے، اتنی جلدی بگڑی بنے گی۔ کیوں؟ ارے جب تک کہ بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں پلاتی، تو وہاں جا کے رو گے نہیں تو توجہ کیسے ہوگی؟ اللہ والوں کے یہاں جاؤ، ادب سے جاؤ۔ ارے ادب سے ان کے یہاں کتا بھی چلا جائے اور وفاداری کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کی جھولی میں بھی جنت آ جاتی ہے، جنت آ جاتی ہے اس کی جھولی میں۔ ہمیں کیا نہیں مل سکتا؟ وہ لوگ کہتے ہیں ولی کیا دیتے، میں کہتا ہوں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ قرآن میں، ولی کیا دیتے ہیں؟ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے سے کتے کو جنت ملتی ہے۔ جب کتے کو جنت مل جائے تو ایمان والوں کو کیا نہیں مل سکتا؟ اب جنت سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے، لیکن وہاں جا کے گڑ گڑانا ہوگا، رونا ہوگا، آہے بھرنا ہوگا۔ تو حضرت غوث الثقلین نے اس بڑھیا سے کہا، اور اپنے خادم سے کہا بڑھیا سے پوچھ وہ روتی کیوں ہے۔ تو جھنجھلایا ہوا انسان تو کچھ بھی جواب دیتا ہے۔ خادم نے پوچھا کہ روتی کیوں ہے؟ کہا میرے رونے سے تیرا کیا تعلق ہے، میں روتی ہوں، تجھے بے چینی کیوں ہے؟ خادم واپس آئے، کہا کہ وہ بڑھیا تو تیرا سا جواب دیتی ہے، آپ خود آئے۔ میں مائی کیوں روتی ہے؟ کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں نا، چہروں میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ جن کو دشمن بھی تیرا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے میرے غوث کو شان عطا کی تھی۔ اب مجھے مائی روتی کیوں ہے؟ تو کہا کہ اے جوان، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا، اب بچپنے میں وہ یتیم ہو گیا تھا، میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اس سے ایک لوتے بیٹے کی پرورش کرتی تھی اور اسی کے سہارے جیتی تھی کہ جوان ہوگا تو اس کی شادی کروں۔ میرا مذہب عیسائیت ہے اور میں دجلہ کے اس پار بہو لانے گئی تھی، اور جب بارات لے کر کے واپس آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی، دریا کے کنارے کو کشتی لگی، اور میں اور چند لوگ اس سے اترے۔ اترنے کے بعد اور لوگ اترتے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور کشتی پھر دور ہو گئی، اور دور ہوتے 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 بیچ دریائے دجلہ میں پہنچی، اور میرے بیٹے کی بارات میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئی۔ آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک نے تو بھی کشتی نکالی ہے، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ بڑھیا، دیکھو اللہ کی شان کیا ہے، وہ کشتی سے نیچے اتری ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے، سوچو ایک ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اس کے بیٹے کی بارات اس کے سامنے غرق ہو گئی ہے دریا میں۔ وہ کہتی ہے جب بھی پانی بھرنے آتی وہ منظر یاد آتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رک، ابھی تیرا انتظام ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا اے جوان، میرے بیٹے کی کشتی ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، کون سا انتظام تو کرے گا؟ کہ میرے اللہ کی قدرت دیکھ، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والی، مریم کو خدا کی بیوی ماننے والی اور غلط عقیدے رکھنے والی، ہم محمدی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، لم یلد ولم یولد، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، اور جو خدا ہوتا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، اور جس کی بیوی ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ آپ نے اسے سمجھایا،
اب فرمایا میرے اللہ کی قدرت دیکھ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اس کے اللہ اس کے بیٹے کی برات کو واپس کر دے۔ ندائے عبد القادر، اس کو 12 سال بیتے ہیں، اس کشتی کے سواروں کو جن مچھلیوں نے کھایا ان مچھلیوں کو لوگوں نے کھایا، اور لوگ کھا کر کے اس کو ہضم کر دیے، وہ فضلات بن گئے۔ فضلات کو زمین کے جانوروں نے کھایا، اور زمین کے جانوروں نے جو فضلات کھایا وہ مٹی میں مل گئے۔ کہاں کی خاک کہاں پہنچی؟ جن کو انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا، مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا، انسان کھا کر کے جو فضلات خارج کیے ان کو کیڑوں نے کھایا، اور کیڑے کو مٹی نے کھا لیا۔ کہاں گئے انسان؟ سرکار غوث پاک نے کہا مجھے محبوب جو بنایا ہے، مجھے محبوب جو بنایا ہے، میں نے دعویٰ کیا اس کے سامنے میرے اللہ کی شان دیکھ، مجھے رسوا نہ کرنا۔ ارشاد ہوا عبد القادر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور تو کہتا ہے واپس کر دے؟ روایتوں میں آتا ہے غوث پاک نے اپنا جبہ اتارا، اپنا جبہ جو پہنے تھے اس کو اتارا، اور اتار کر کے آپ نے فرمایا اگر وہ کشتی ڈوبی ہوئی واپس نہیں آئی، عبد القادر تیری قسم کھا کے کہتا ہے کہ زندگی بھر کبھی پھر میں کپڑا نہیں پہنوں گا، اوپر کا جبہ فرمایا میں نہیں پہنوں گا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا عبد القادر پہن لے، تجھے میری قسم ہے، اور اب دیکھ میری قدرت کا کرشمہ۔ آپ نے وہ جبہ ہاتھ میں لیا، پہنا نہیں، فرمایا جب تک وہ کشتی واپس نہیں ہوگی میں کپڑے نہیں پہنوں گا۔ اور آپ نے ہاتھ میں جبہ لیا اور اس کے بعد بڑھیا سے کہا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کو، اور اس نے دیکھا کہ جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی، جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی وہیں سے وہ کشتی نکلی اور کنارے کو آئی، اور جیسے گاتی بجاتی وہ کشتی ڈوبی تھی اسی شان کے ساتھ وہ کنارے کو لگی، اور جب وہ نیچے کو اترا تو بڑھیا نے اپنا بیٹا دیکھا، اور یہ منظر دیکھ کر کے تنہا اس مقام پر 500 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار غوث پاک نے کہا اللہ مجھے 3 بار یہ باتیں کہنی پڑی، 3 بار کے بعد پھر تو نے کہا میری قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ فرمایا عبد القادر ہم جانتے ہیں کہ تو نے کہا تھا تو وہ ہونا ہی ہے، تو دراصل 3 بار اس لیے بات دہرائی گئی، جب تو نے پہلی بار کہا تو جو زمین کے اندر وہ کیڑے مل چکے تھے ہم نے اس کیڑوں سے ان کو نکالا، زمین سے کیڑے جو مل چکے تھے پہلی بار جب نہ کہا تو اس وقت اس کو نکالا، دوسری مرتبہ پھر ہم نے مچھلیوں کے پیٹ سے ان کو نکالا، اور تیسری مرتبہ ہم نے ان کو اجسام کا جامع پہنا کر نئی زندگی عطا کر دی۔ آپ غور فرمائیں حضور غوث العظم دستگیر کی یہ کرامت، اس شان کی کرامت کسی کی نہیں۔ ڈوبتی ہوئی کشتیاں ترائی گئی ہے، اولیاء نے ترایا ہے، لیکن ڈوبی ہوئی کشتی 12 برس کی۔ اسی لیے ہمارے مرشد دادا مرشد حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ اب آپ بتائیں سرکار غوث العظم کو جب اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ اپنا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا، مشکلیں آسان بھی ہوگی، تکلیفیں دور بھی ہوگی، لیکن جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایسے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑ لے، پہلے پکڑو۔ جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں نیکی کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟ غوث پاک کا دامن پکڑنا ہے پہلے نمازی بنو، مسجدوں کو آباد کرو، ورنہ تمہارے خلاف غوث پاک کا فتویٰ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا وہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں پہ فتویٰ دیا ہے کفر کا، اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، فتووں کا احترام کیا کریں، لیکن فلاں کے خلاف تو مفتی کا فتویٰ ہے، بے نمازیوں تمہارے خلاف غوث العظم کا فتویٰ ہے۔ آپ بتائیں سب کے فتووں کی فکر کرتے ہو، غوث پاک کے فتووں کی فکر نہیں کرتے؟
नमाज छोड़ते हो और उसके बाद कहते हो कि फुला पे फुला का फतवा है, तुझ पे क्या फतवा है गौस पाक। इसलिए तौबा करो, ईमान वाले बनो। गौस पाक का दामन पकड़ने के लिए नमाज का दामन जरूरी है, वरना सुन लो, गौस पाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जब गौस पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, तो बेनमाजियों को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद वो है। अब देखो गौस पाक खुद कह रहे हैं मेरे मुरीद वो है। कौन है गौस पाक के मुरीद? गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद वो है जो सख्त गर्मियों में रोजा रखते हैं। गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीद वो है जो सख्त गर्मियों में रोजा रखते हैं। मेरे मुरीद वो हैं जो रातों को सोते नहीं है, अल्लाह के खौफ से रोते हैं। फरमाते मेरे मुरीद वो है जब नमाज का वक्त आ जाता है तो वो दुनिया से ऐसे ताल्लुक को तोड़ लेते हैं। नमाज का जब वक्त आता है वो दुनिया से ताल्लुक को ऐसे तोड़ लेते हैं जैसे कभी दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ही ना रहा हो।